ہوتا نا قرآن کا. اچھا بتاؤ, قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب؟ نہیں بولو نا, کوئی کتاب. قرآن میں ایک حرف, اونلی ون, کتنا؟ ایک حرف. میری ماں بہنیں بھی سنیں, ایک حرف 10 نیکی ملے گی. کتنی ملے گی؟ پورے قرآن کو دیکھو, سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں. کتنے؟ 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. اگر ایک حرف پر 10 نیکی ہے تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ, ایک قرآن ختم کرے گا تو کتنا ثواب ہوگا. اور ہمارے یہ مدرسے میں 7 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا, ان کو کتنا ثواب ملا ہوگا. اتنا پیسہ اگر ملتا ہو تو پاگل ہو جائے آدمی. لیکن قرآن سے محبت نہیں نا, بلکہ ہمارے نبی نے کتنے ڈیٹیل میں سمجھایا. ہمارے نبی نے فرمایا لا قول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو میری ماں بہنیں سب لوگ سنو, ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہنا کہ الف لام میم پڑھا میرے کو 10 نیکی ملی. نا, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے یہاں انصاف ہے, الف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی, میم پر. جس نے الف لام میم پڑھا کتنی نیکی ہو گئی؟ بتاؤ. ہم لوگوں کو قرآن سے محبت ہے؟ بلکہ کتنے جوان ہیں نا, یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ننداسن, یہ ننداسن میں مکتب بھی چلتا ہوگا نا, مدرسہ بھی چلتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ماشاءاللہ, میں کل ہمارے مدرسے میں تھا, ہمارا جامعہ فیض سلیمانی میں تھا, تو وہاں ہم نے بہت بڑے مولانا جلال آباد سے حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کو بلایا تھا. ترکیسر سے مولانا اقبال صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی. لیکن میں نے یہی کہا کہ جتنے بچوں نے پروگرام پیش کیا, کیونکہ وہ ہمارا اپنا گاؤں تھا جہاں مدرسہ تھا, میں نے کہا بچوں نے دعائیں سنائی. یہ جتنے بچے ہیں نا, ان کا قرآن صحیح ہے, ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہے, ان کو یہ معلوم ہے کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنا, کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا, ان کو یہ معلوم ہے وتر کی نماز کیسے ہوتی ہے, ان کو یہ معلوم ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے, ان کو معلوم ہے کہ غسل میں اور وضو میں سنتیں کتنی ہے. مگر اسی کے باپ کو پوچھو معلوم ہے, اسی کی ماں کو پوچھو کہ معلوم ہے. کیا کہیں گے, نہیں اپنے بچے کو بھیجا نہ پڑھنے, تو بچے کو پڑھنے بھیجا, تیری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں, پورا دن موبائل, پورا دن موبائل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تھا کہ قرآن پڑھنے کی مدت کیا ہوتی, کیونکہ ہمارے انڈیا میں ایک رواج ہے کہ بھئی 8 سال کا بچہ ہوا تو مدرسے میں آیا, 22 سال کا ہوا تو مدرسے سے باہر ہوا. اب جو اس سے بڑی عمر والا ہوتا ہے یا اس سے بڑی عمر والی عورت ہوتی ہے, اب تو اپنا زمانہ گیا. بولو اپنا زمانہ گیا. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, علم قرآن من المہدی الی اللحدی, ماں کے گود سے سیکھنا شروع کرو اور قبر کی گود تک اسے سیکھتے سکھاتے رہو. اب کتنے ایسے ہوتے ہیں نا, بولتے نا وہ تو ابھی میرا بیٹا تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے, جلدی جلدی قرآن پڑھتا. اور میرے کو معلوم ہے کچھ ایسے بڑے بوڑھے یا کچھ ہماری بڑی عمر والی عورتیں یا کچھ جوان بچیاں بھی, وہ جب قرآن پڑھیں گے, ہم لوگ 1 گھنٹے میں, بولو کتنے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں سورہ بقرہ ختم کر لیں گے, 2.5 پارہ ختم کر لیں گے. اور وہی ہماری ماں بہن بیٹھی یا کوئی بوڑھا بیٹا دھیرے دھیرے سایقولو السفہاء, تو اس کو عجیب لگتا ہے کہ میں کب جا کر ختم کروں گا. میرے پیارو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دھارس دلائی. ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے مرد بھی آئیں گے جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھیں گے, ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے فرمایا میرے امت کے مردوں اور عورتوں اٹک اٹک کے قرآن پڑھو گے, تم کو ڈبل ثواب ملے گا, ایک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ایک اٹکنے پہ جو تکلیف ہوئی اس پر بھی ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. تو آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پہلی بات کہ ہمارے نبی نے کہا کتنی چیزوں کو تھامو گے, آواز نہیں آ رہی, پھر آواز بند ہو. اس میں پہلی چیز کیا ہے, آج میں ننداسن والوں سے ایک اپیل کرنے آیا ہوں. بہت زمانے کے بعد ننداسن آیا, اور اس میں ننداسن والوں کا قصور نہیں ہے. ہمارے میر صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ہر سال
ننداسن آنا ہے نندا. لیکن عجب معاملہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ یہاں ننداسن کا وقت آتا تھا، وہاں میرا عمرے میں جانے کا وقت آتا تھا. یہاں ننداسن کا جلسہ، یہاں عمرے کا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور میں ننداسن بہت زمانے کے بعد آیا. آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں. کون کون میری ماں، بہنیں، بیٹی اور آپ لوگ آج سے کون کون قرآن پڑھیں گے؟ نہیں آتا ہوگا تو سیکھیں گے، آتا ہوگا تو پڑھیں گے، اور اگر بہت زیادہ آتا ہوگا تو سکھائیں گے. کون کون تیار ہے؟ صرف سوال ہے بھئی میرے کو میرا نبی دیکھنا ہے صلی اللہ ہو، اور ہر مسلمان کی تڑپ ہوگی کہ مجھے بھی تو میرے نبی کو دیکھنا ہے. بولو صلی اللہ ہو. کیسا دیکھنے کا؟ میرے دوستو، ایک صحابی آئے اور حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ گھر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے نبی کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے. بولو نبی کی زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے. ایک صحابی آئے اور کہا، اب وہ صحابی کی تو ماں ہوئی نا، تو وہ صحابی آ کر کہنے لگے، اماں عائشہ، او اماں عائشہ، مجھے بتاؤ نا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ نا میرے نبی کیسے تھے؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہے. وہ صحابی رو کر کہتے، مجھے بتاؤ نا میرے نبی کیسے تھے. ان کا بیٹھنا مبارک، ان کا کھڑا ہونا مبارک، ان کا چلنا مبارک، ان کا بات کرنا مبارک، ان کا خاموش رہنا مبارک، ان کا دن مبارک، ان کی رات مبارک. میرے نبی کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ تو رو ہی رہی تھی. روتے روتے کہنے لگی کہ میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں، کیونکہ پورے ہمارے نبی کی سیرت کو میں کیسے بتاؤں. لیکن ہاں ایک جملہ دیتی ہوں قیامت تک کام آئے گا. حضرت عائشہ نے کہا، تم نے پوچھا نا میرے نبی کیسے تھے؟ فرمایا خلقہ القرآن. بولو خلقہ القرآن، جس کا مطلب ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ قرآن کو دیکھ لو، مصطفیٰ نظر آئے گا. مصطفیٰ دیکھ لو، قرآن نظر آئے گا. ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. قرآن دیکھ لو، مصطفیٰ نظر آئیں گے. مصطفیٰ کو دیکھ لے، قرآن نظر آئے گا. لیکن ہمارے یہ آدھا گھنٹہ بھی قرآن نہ پڑھے تو پھر نبی سے کون سی محبت ہے میرے پیاروں؟ اور سچ بتاؤ کیا شان ہے قرآن کی؟ کوئی قرآن کی شان کو گھٹا سکتا؟ ارے بولو نا، کوئی قرآن کی شان کو گھٹا سکتا؟ کوئی قرآن میں ایک زبر یا زیر یا پیش یا ایک حرف بڑھا سکتا؟ کوئی قرآن سے ایک حرف گھٹا سکتا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، قرآن کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن کو ہم نے نازل کیا. پورا مجمع بولے گا قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بلکہ قرآن ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف. نہ قرآن کو کوئی گھٹا سکتا، نہ مصطفیٰ کی شان کو کوئی گھٹا سکتا. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں بند کیا اور ہمارے مصطفیٰ کو حجرہ عائشہ میں موجود کر دیا. اللہ نے قرآن کو بالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی بالا بنایا. اللہ نے قرآن کو سچا بنایا، مصطفیٰ کو بھی سچا بنایا. اللہ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا، مصطفیٰ کو بھی اعلیٰ بنایا. اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی نرالا بنایا. اللہ نے قرآن کو حسین بنایا، مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا. اللہ نے قرآن کو کتابوں کا سردار بنایا، اللہ نے مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا. اگر قرآن واعظ ہے تو ہمارے مصطفیٰ واعظ ہے. اگر قرآن نصیحت ہے تو ہمارے مصطفیٰ ناصح ہے. اگر قرآن متن ہے تو مصطفیٰ اس کی شرح ہے. بلکہ کہہ دو جس نے قرآن پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا. اللہ کی قسم بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب؟ آج پورا ننداسن اگر وعدہ کرے تو میں آگے چلوں، نہیں تو یہیں پر بات ختم کروں. وعدہ پکا؟ آیا نہ بولو نا بھائی. کتنی دیر قرآن پڑھو گے 24 گھنٹے میں؟ یہ بچے نہ بولے، ہمارے ننداسن والے بولے. کتنے دیر پڑھو گے قرآن؟ نہیں بولو نا، کتنی دیر پڑھو گے؟ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر 1، اب نمبر 2 پہ آ رہا ہوں. آؤ کہ پھر بعد میں ننداسن والے بلائیں گے. میر صاحب کیا کرو؟ چالو رکھوں؟ مطلب پھر بلائیں گے نہیں؟ ہاں بلاتے رہنا بھائی، کیونکہ آج جو میر صاحب کے یہاں کھانا کھایا ہوں میں،
मेरे को भी शर्म आई कि मीर साहब बोलेगा ये खाता कितना है, तो मैंने धीरे से मीर साहब की तरफ देखा, ये मेरे से डबल। और एक मेरे साथ फ्रांस का मेहमान आया, वो ट्रिपल। बंद ही न करे खाने का। नंदासन में मीर साहब सब लोग ऐसा ही खाते। बाकी मेरे को आज शर्म आई, क्योंकि पहले मछली आई वो खाया, उसके बाद में तीतर आया वो खाया, उसके बाद में फिर वापस देसी मुर्गी आई तो वो खाया, उसके बाद में सब्जी आई तो वो खाया, उसके बाद में फिर राइस आया तो वो खाया। खाते खाते फिर मेरे को भी झटका लगा, लंबा बयान करने का है, कहाँ का खा रहा हूँ। लेकिन जब मीर साहब को देखा, मैंने कहा जवान जब इतना ये जवान है, ये प्रिंस ऑफ नंदासन है। मैंने कहा जब ये इतना खाते तो मेरे को क्या, मैं भी खाया। और मेरे को देखो, मेरा मेहमान आया, इतना खाया इतना खाया। मैंने कहा फ्रांस जाएगा ना, तेरी बीवी तेरी लाल कर देगी, इतना खाता है। ये बीवियों का बहुत टेंशन है। अब यहाँ तो सब बैठे हैं, इसलिए मेरे को बहुत टेंशन है कि नहीं है। बोल, या तो मैं बयान बंद करूं। बीवियों का इतना टेंशन है। वो कहा है, हम जब पहले नंदासन आते थे यहाँ पर, मौलाना अल्लाह रखा रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके बेटे, कौन बेटे उनके? आप ही बेटे उनके। बस अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। हाँ, बहुत मोहब्बत, हम हंसी मजाक अच्छी खासी कर लेते थे। लेकिन ये मैं बोलूं, बीवी का टेंशन है या नहीं? हाँ या ना, बोलो ना। मालूम है बीवी का टेंशन कितना? मालूम? हाँ, आपने भी बच्चे लोग, आप लोग थोड़ी देर कान बंद कर देना, तुम्हारा काम नहीं है इसमें। ये मैं दूसरे बीवी ना, बीवी अक्सर देखना भाई, अक्सर शादी हुई है, हाँ, बीवी अक्सर पूछेगी कितना प्यार करते हो। नहीं, मेरे को भी पूछा, आपको भी पूछा होगा, कितना प्यार करते हो? क्या जवाब देंगे? अरे जवाब तो दो, क्या जवाब देंगे? बहुत है ना फैजान? कितना प्यार करते हो? दिल चावे नहीं चावे ये बोलना जरूरी है, बहुत। बोलो क्या बोलने का? लेकिन कोई नंदासन की होगी, फिर दूसरी मर्तबा पूछती कितना प्यार करते हो? उसने कहा बोला ना, बहुत बहुत बहुत। फिर थोड़ी देर के बाद कितना प्यार करते हो? कहा वो लैला मजनू जितना करते थे ना उतना अपना प्यार। तू लैला ने, मैं मजनू। तो नंदासन वाली बिगड़ी, ये तो ढोंग करता है। कहा लैला ने, कहा मजनू ने, कहा अपने को फिट करता। कहा मेरे को सच सच बताओ, एकदम सच्चा बोलो, कितना प्यार करते हो? अब ये नंदासन के मर्द का भी दिमाग गया। हाँ, मीर साहब जैसा दिमाग होगा, गया दिमाग, छटका दिमाग। कहा मैंने कहा ना तेरे को बहुत बहुत बहुत। कहा नहीं, मेरे को सच्चा बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना प्यार करता, बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि जी चाहता है तेरे जैसी एक और लेके आ जाऊं। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, कभी बीवी पूछेगी नहीं कि कितना प्यार करते हो। मैंने मेरी बीवी को हंसते हंसते सुना है, उसके बाद पूछना ही बंद कर दिया। ये सब लोग हंसे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सोचते होंगे कारी साहब हंसाता काय को है? ये मौलाना को हंसाने बोला है? नहीं, तवा गरम कर रहा हूं, अब रोटी पकाने आ रहा हूं। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से कोई? नहीं, नंदासन वाले खुल के बोलो। हाँ, मैं बात बंद कर दूंगा, नाराज तो नहीं ना? एक साथ में बोलो ना, है या नहीं? नहीं ना? और होंगे तो क्या कर लोगे? इससे अच्छा सुनते रहो ना भाई। हमारे नबी ने फरमाया, कितनी चीजें छोड़ के जाता हूं, आवाज नहीं आ रही है, और बुलंद आवाज से। नंबर 1, नंबर 2 बताऊं मैं? नंबर 2 बताऊं? हाँ बोलो ना, लेकिन दिल खुश हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, और बहुत पते की बात बता रहा हूं। ये हमारे नबी मेराज पर गए ना? हाँ बोलो। नहीं बोलो ना, गए ना? आवाज नहीं आ रही, गए ना? मुझे वो मेराज का वाक्य नहीं बताना। हो गया, रजबुल मुरज्जब मुकम्मल हो गया। दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। अभी जो महीना है वो कौन सा है? शाबान। मुझे सिर्फ एक बात बताना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाना था, कहाँ जाना था? आवाज नहीं आ रही है। मेराज पर जाना था, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। किनको भेजा? और अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? ये सुनना, ये पॉइंट की बात है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ, मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आओ। फिर अल्लाह ने फरमाया जाने में देर नहीं करना और मुस्तफ़ा को लाने में भी देर नहीं करना। बोलो सुभान अल्लाह। जाने में भी देर नहीं करना और मुस्तफ़ा को लाने में भी देर नहीं करना। अल्लाह ने कह दिया, अब हजरत जिब्राइल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो, अरे बोलो, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुरान में लिखा है इंसान जिन्नात
اللہ کی نافرمانی کرے. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ارے بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ کہے وہ کرے. تو چلو اللہ نے پھر سب پورا مجمع بولے گا اللہ کن کو بھیج رہے لینے کے لیے؟ اور کیا فرماتے جانے میں لانے میں؟ تو حضرت جبرائیل آئے، ابھی تو آدھا راستہ بھی نہیں ہوا ہوگا، اللہ پھر بلائے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. جانے میں بھی دیر نہیں کرنا اور لانے میں بھی دیر نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ، وہ میرے مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مجتبیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ. 70,000 ملکن، 70,000 فرشتوں کو لے کر ساتھ میں جاؤ، بولو سبحان اللہ. 70,000 70,000 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. حضرت جبرائیل کو کیا تھا؟ آرڈر ملا، اور 70,000 فرشتوں کو جمع کیا اور یہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی زمین پر. ہمارے نبی کہاں تھے؟ کون سی زمین پر تھے؟ مکہ میں معراج ہوئی، مکہ مکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ الگ الگ روایت ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن حضرت جبرائیل آ گئے. پورا مجمع بولے گا کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ آ گئے حضرت. دیکھو میں اب بتا رہا ہوں، ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. ہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل آئے، یوں آئے. کتنے فرشتے پیچھے؟ 70,000. لیکن ہمارے نبی آرام فرما رہے، آنکھیں مبارک بند ہے. بھائی ہم بھی جب رات کو سوتے تو ہماری آنکھیں، ارے بولو نا ہماری آنکھیں. لیکن ہمارا سونا اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہے. ہم سوئے، بھائی چلو اگر میں قاری احمد علی بیان کر رہا ہوں اور اگر یہاں کوئی سو جائے، گہری نیند سو جائے، فتویٰ آئے گا اس کا وضو ٹوٹ گیا. بولو اس کا وضو. ہمارے نبی کتنی بھی گہری نیند سوئے، ہمارے نبی کا وضو، بولو وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے سونے میں اور امتی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، بولو ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ 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 ہی کرتی رہتی ہے. تو ہمارے نبی سو رہے. پھر بولنا ہمارے نبی سو رہے. کون لینے آئے؟ کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا کتنے فرشتے. اچھا ہمارے نبی کا سونا بھی تو کتنا مبارک ہوگا، بولو نا سبحان اللہ. اور ہمارا سونا، ہمارا سونا میرے کو نہیں معلوم مولی مجاہد تو کیسا سوتا ہوگا، لیکن ہمارے سونے میں جو کھراٹے مارتے نا کھراٹے. ارے میں ایک مرتبہ میری ایک دم جوانی 25 سال میری عمر، میں ساؤتھ افریقہ گیا. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا انہوں نے انگلش میں بیان کروایا، میں نے کیا. پھر اردو میں بیان کروایا، وہ بھی کیا. پھر رات کو جب سونے کے لیے گیا تو ایک جوان میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو ڈو یور سم خدمت، کہ مولانا میرے کو تھوڑی خدمت کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں جوان 25 سال کا، میرے کو کہا کہ خدمت کی ضرورت ہے. وہ بہت زیادہ بولا تو میں نے کہا جا. وہ دھیرے دھیرے میرا پاؤں دبانے لگا. پاؤں دباتے دباتے وہ سو گیا. ارے بولو وہ سو گیا. کوئی بات نہیں بھائی، رات کا ٹائم تھا، سو گیا. لیکن جو کھراٹے لیوے میں نے انڈیا والوں کو دیکھا ہے، وہ تو فارورڈ بھی جاتا تھا نہ ریورس بھی آتا تھا. یعنی کیسا کھراٹا لیوے معلوم ہے؟ پھر کر کے 45 منٹ، بولو کتنی منٹ؟ 45 منٹ میں نے اس کو برداشت کیا. اس کے بعد پھر میں نے دھیرے سے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کیونکہ میرا بھی پہلا دن تھا، ساؤتھ افریقہ پہلی مرتبہ دیکھا. تو میں نے یوں اس کا ہاتھ رکھا تو اٹھ کر مجھے کہتے ہیں مولانا اینی خدمت؟ میں نے کہا اونلی ون خدمت، آئی ان یو آؤٹ. تو ہمارا سونا ایسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کا سونا بہت مبارک. پھر پورا مجمع دیکھو، میرے اشارے کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آنکھیں مبارک بند ہے. کون لینے آئے؟ جبرائیل. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000. اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جانے میں دیر مت کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا. لیکن حضرت جبرائیل جب قریب آئے اور دیکھا کہ ہمارے نبی تو سو رہے. بولو ہمارے نبی تو، اور سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ارے بولو سونے والے کو ڈسٹرب، ارے ناراض ہو جاتا ہے. بھائی ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے ناراض. سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. مولانا میں تو کہتا ہوں وہ جماعتیں چلتی ہے نا 3 دن 10 دن، ہاں تو کبھی کبھی امیر بہت ٹیڑھا ہوتا ہے.
وہ رات کو تہجد میں اٹھاتا ہے اور کیسا اٹھا گا معلوم؟ پاؤں سے. اے چل اللہ کے راستے میں نکلا ہے, چل اٹھ اٹھ. وہ کہتا اللہ میرا پیسہ لا. میں ننداسن میں فجر نہیں پڑھتا تھا, نہیں میرے کو تہجد میں لات مار مار کے اٹھاتا ہے. اور میں ایک مرتبہ جماعت میں گیا, واقعتاً وہ میرے امیر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے, برابر میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہوا, کسی کو لات مارنا نہیں, کسی کو بولنے کا بھی نہیں, سب کے جا کے پاؤں دباوے دھیرے دھیرے دھیرے. اب وہ جوان بولے امیر صاحب آپ بوڑھے, میرا پاؤں کیوں؟ ارے کہا بیٹا سو جا نا, آرام سے سو جا, میں تیرا پاؤں دباتا ہوں, تھک گیا ہوگا پورا دن. وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے نہیں امیر صاحب آپ میرا پاؤں مت دباؤ. میرے کو اچھا تو ایک کام کر, چل تو بھی تہجد پڑھ لے, میں بھی تہجد پڑھ لوں گا. تو انداز کیسا ہو گیا؟ بدل گیا. اب یہاں تو ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل نے سوچا کہ اگر ابھی اٹھائے تو ان کی نیند, بولو نیند میں ڈسٹربنس, بولو نیند میں. تو حضرت جبرائیل نے صاف 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو. حضرت جبرائیل بھی انسان کی شکل میں کہا چلو میں بھی پیچھے جاتا ہوں, ہم کو نہیں ابھی نہیں, ابھی ان کی نیند خراب ہو جائے گی, یہ مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے. پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے فرمایا تھا جانے میں دیر مت کرنا, مصطفیٰ کو نہیں بولو نا, مصطفیٰ کو لانے میں تو یہ تو دیر ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل پھر آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر, نہیں آگے آؤ, یہ لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. وہ سارے فرشتے آئے, لیکن ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبا اور معصوم چہرہ سوئے ہوئے. حضرت جبرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی, کہا پیچھے جاؤ. پھر پیچھے گئے تو خیال آیا لے جانے میں دیر ہوتی ہے, بولو آگے آؤ, پھر پیچھے جاؤ. پھر اللہ کی طرف سے آواز ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا کروں اللہ, اگر جگاتا ہوں تو مصطفیٰ کی نیند خراب ہوتی ہے, اور اللہ اگر نہیں تو لانے میں دیر ہوتی ہے. یہ پورا ننداسن بولو سبحان اللہ. نہیں اس پورا ننداسن بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا پیار بتایا, اللہ نے کیا فرمایا, لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہو, کبھی آگے بولو کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ نے فرمایا حیران مت ہو, آگے بڑھ جاؤ. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں, ہمارے نبی آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا آگے بڑھو اور جا کر ہمارے نبی کے جو تلوے ہے نا, یہ تلوے مبارک, اس کو جا کے چوم لو, اس کو جا کے کیا کرو, چوم لو. حضرت جبرائیل گئے, ہمارے نبی کے تلوے کو کیا کیا, یوں چوما. جیسے چوما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور کہا تو قبلو قدمئی یا جبرائیل. کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو, یہ میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کا حکم. بولو کس کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے. اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم کو اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے, آج ہم کو زمین کا سفر بھی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. میں وہ سفر آپ کو نہیں سناؤں گا, اور ہم کو آسمان کا بھی سفر کرنا ہے. صرف سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل نے فرمایا زمین کا بھی سفر کرنا ہے, آسمان کا بھی سفر کرنا ہے, اور صرف سفر نہیں کرنا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. ہوا نا لمبا سفر, ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا ہوا. صرف میں آیت پڑھتا ہوں, آپ میرا ساتھ دو. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اب میں پھر آ رہا ہوں اسی بات پر. ہمارے نبی بولو بڑی شان کے ساتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے تلووں کو؟ ارے تلوے سمجھتے ہو نہیں ہے, اس کو کیا کیا, ارے بولو نا کیا کیا. تو ہمارے نبی نے کہا چلے سفر کرنا ہے تو چلے. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, ابھی اللہ کا حکم آیا, میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تم نے چوما, اللہ کا حکم ہے. کہا 70,000 فرشتے بھی آپ کے تلوے کو چومیں گے. بولو سبحان اللہ. اب 70,000 فرشتے تلوے چومے تو ٹائم کتنا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا وقت کا. کہا اللہ نے وقت کو روک دیا ہے. آج رات کو میں چاند بھی اپنا کام نہ کرے, سورج بھی اپنا کام نہ کرے, ستارے بھی اپنا کام نہ کرے, آج کوئی بھی اپنا کام نہیں کرے گا. آج سب مل کر صرف مصطفیٰ کا دیدار کریں گے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں کیا ہمارے پیارے نبی ہوں گے. اب 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما اور 70,000 فرشتے چلے گئے. اب ہمارے نبی اور نہیں, آپ سمجھ رہے ہو تو بولو ہمارے نبی اور
اب حضرت جبرائیل نے فرمایا چلے، یہ میں نے اسی لیے یہ پورا واقعہ بتایا، سننا برابر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک سوال ہے، جبرائیل میرے تلوے کو چوما؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل بتاؤ نا آپ نے میرے تلوے کو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں چوما۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا چوما میرے تلوے کو چوما۔ وہ تو ہو گیا، تلوے کو چوما، لیکن جب تم نے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ کیف وجدتا؟ جب تم نے تلوے کو چوما، قبلتا قدمیا فکیف وجدتا، تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ پورا ننداسن سبحان اللہ بولے گا سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر بولیں گے بولیں گے سبحان اللہ، ساتھ میں سبحان اللہ بولو۔ کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا آپ نے میرے تلوے مبارک کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم کو کیسا لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی رحمتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغات کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پانی کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کی قسم آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ جو خوشبو جنت میں نہیں ملی وہ کہاں ملی؟ نہیں بولو نا، نبی کے پورا منندہ سن بولے گا، نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی، جنت سے، جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو نبی کا حکم اور نبی کی شریعت اور نبی کی حدیث اور نبی کا طریقہ، جس نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو وہ نبی کا طریقہ کیا ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ ارے بولو نا، کیا طریقہ، کیا ان کی سنتیں، کیا ان کی ادائیں، کیا ان کے بول اور ان بول پر عمل کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہے تو نبی کی زبان مبارک سے جو نکل گیا اور امتی نے اس پر عمل کر لیا، اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے